ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ مجھ پر ہونے والے سسرال میں ظلم و ستم کی کہانی اگر میں اپنے ماں باپ کو سناؤں، بہن بھائیوں کو سناؤں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا۔ حدیث میں اسے زنا سے بڑا گناہ کہا گیا، اس وجہ سے کہ بدکاری کرنے والا اس کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی لے لیتا ہے، مانگ سکتا ہے معافی، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے، اور اکثر لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اس کو اس سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت بندہ کیوں کرتا ہے؟ یا تو بدگمانی کی وجہ سے، جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ بغض اور حسد کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، کسی کی خوشی، کسی کی کامیابی، کسی کی دولت، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کا آگے بڑھنا ہضم نہیں ہوتا اور بندہ اس وجہ سے غیبت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں روکا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، کسی پر فوقیت ثابت کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تکبر اور غرور سے بھی بندوں کو روکا۔ بعض اوقات بندہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے بھی روکا۔ سورہ حجرات پڑھ لیجئے۔ یوں ہی بندہ بعض اوقات مذاق میں یوں ہی غیبت کرتا ہے، یہ بھی بہت لاپرواہی اور کوتاہی ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ تو غیبت کرنے کی جتنی وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بندوں کو روکا تاکہ بندہ اس غلیظ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں ایسی بات کرنے کو غیبت نہیں کہا گیا، ان میں سے ایک ہے ظلم سے نجات کے لیے۔ ایک خاتون پر سسرال میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی فرد کو اس لیے بتاتی ہے کہ یہ مؤثر ہیں، ان کی وجہ سے مجھے اس ظلم سے نجات مل سکتی ہے، تو اس وجہ سے گنجائش ہے وہ اپنا دکھڑا، اپنا درد بیان کر سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ عمومی طور پر عادت ہے کہ اپنے گھر کی باتیں اب دوسری خواتین کے سامنے یوں ہی بیٹھے ذکر کرتے رہنا، اپنی ساس کی، سسر کی، نندوں کی، یہ ضرور غیبت ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ یوں ہی اگر سسرال کے لوگ بہو کے بارے میں باتیں آپس میں کرتے رہیں، دوسروں سے کرتے رہیں، ان کے لیے بھی یہ بدترین گناہ ہوگا۔ بعض اوقات مقصد اصلاح ہو تو بھی شریعت غیبت نہیں قرار دیتی، جیسے ایک استاد اپنے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی عدم توجہی، لاپرواہی یا غیر مقصودی مشاغل میں اس کے پڑ جانے کی، اس کی طبیعت کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں اس کے ماں باپ کو بتاتے ہیں تو مقصد اصلاح ہے۔ یوں ہی کسی کی اولاد بگڑ جائے، برے راستے پر چل پڑے تو اس کے ماں باپ کو بتانا، اصلاح کے لیے اس کی شکایت کرنا، یہ غیبت نہیں ہے۔ یوں ہی بعض لوگ شادی بیاہ کرنے کے لیے لڑکے یا لڑکی والوں کی معلومات اہل محلہ سے لیتے ہیں۔ اہل محلہ اپنی پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات بری ہوتی ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک ضرورت ہے، ایک فیملی کی زندگی کا انحصار ہے اس معلومات پر، تو شریعت اسے بھی غیبت نہیں قرار دیتی۔ اور جو میری بہن نے مجھ سے سوال کیا تو ان کا اگر مقصود اپنے ماں باپ کو بتانے کا سسرال والوں کے مظالم اور زیادتیوں کے بارے میں وہ اصلاح ہے کہ وہ مجھ پر دست شفقت رکھیں، مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، مجھے اس گھر کے دیگر افراد کی طرح ایک فرد مساوات کے مطابق عزت دیں، پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ مقصود یہاں پر ظلم سے نجات ہے۔
ایسی صورت میں شریعت مطہرہ میں اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسے کبھی جرم سے محفوظ رکھے اور ہر گھر میں ایک دوسرے کو احترام دینے کی، عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔